بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جمادی الاخری کی آج یہاں 22ویں شب ہے اور صبح 22 تاریخ ہوگی، یوم وصال خلیفہ رسول امیر المومنین امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور آج یار مزار بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں کلی فضیلت انہیں حاصل ہے۔ خلیفہ بلا فصل پہلے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اہل ایمان ان کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ پیش کریں۔ 20 تاریخ کو لوگوں نے جگر گوشہ رسول شہزادی کونین مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم ولادت منایا۔ تاریخوں کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس مقدس ہستی کی یاد روز منائی جائے، سعادت ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی بہت کچھ آپ کو بتا چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تاریخ ثابت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ولادت تو ہوئی ہے، کچھ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال نئے سال عیسوی تقویم کے نئے سال 2024 کا یہ پہلا پروگرام ہے، پہلی جمعرات ہے، صبح اس کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سال ہم اہل ایمان کے لیے مبارک فرمائے، خاص طور پر غزہ میں سردی غذا کی تکلیف، وہاں کے جو مسلمان جن پر یلغار ہے ان کی فکر بھی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ بہت درد ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ غیر مسلم حکومت ہے، مگر انہوں نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی کا مقدمہ قائم کیا۔ کسی مسلم حکومت کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ انسانیت کے نام پر بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں، مگر اس معاملے میں مسلم حکمرانوں کا رویہ بہت ہی افسوس والا رہا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، غزہ کے نہتے مسلمانوں کو جو بے کس اور بے بس ہیں ان کی مدد فرمائے۔ ہم اپنے وطن کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی عجیب کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہاں شاید کوئی مسلم حکومت ہے یا انسان دوست حکومت ہے۔
اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اوکاڑوی فورم کا اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا۔ ان دونوں ذرائع سے بھی آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں دوران نشست اور بعد از نشست بھی۔ ہفتہ بھر میں جو سوالات موصول ہوئے یا وہ سوالات جو گزشتہ نشست میں رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال سعدیہ علی صاحبہ کا کہ کیا قرآن خوانی ہونی چاہیے؟ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر تنہائی میں پڑھا جائے اور پھر اسے ایصال ثواب کیا جائے، یہ قرآن خوانی کہیں سے ثابت نہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن خوانی کا مطلب پڑھنا، قرآن کو پڑھنا۔ ایصال ثواب کے لیے ہمارے ہاں لوگ جمع ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ایمان والوں کو ایصال ثواب یعنی اس کا پڑھائی کا ثواب پہنچاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو پہنچائے اس کا ثواب۔ یہ عمل ہرگز غلط نہیں ہے، اس کے غلط ہونے پر کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے، اور فی اصل الاشیاء اباحۃ، چیزوں کی اصل میں مباح ہونا یعنی حلال ہونا، جائز ہونا ہے، جب تک کہ کوئی، کیونکہ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی ایسی منع کی دلیل نہیں ہے، بلکہ انصار کا طریقہ تھا، وہ جاتے تھے پڑھتے تھے۔ آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں اکٹھے طلباء بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے۔ ہاں، دکھاوے کے لیے ہو یا اجرت پر ہو تو وہ بات الگ ہوگی کہ پیسے دے کے پڑھوایا جائے، یا دکھاوے کے لیے ہو، اچھی نیت سے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا غلط نہیں ہے۔ اگلا سوال کہ متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ میں نے ایک بیان سنا، اس میں کہنے والے کہہ رہے تھے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمانوں سے بھی اوپر گئے تو وہاں کون تھا؟ وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جبکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر یا کسی سمت میں موجود نہیں ہے۔ جب 50 نمازیں فرض کی گئی تب بھی آسمانوں سے اوپر بھیجا گیا، تو یہاں تو پھر جو اہل سنت کے عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی سمت کے متعلق، اس کی تو نفی ہو رہی ہے۔ اصل بات ہوتی ہے فہم، جس کو کہتے ہیں سمجھ، وزڈم۔ ایک ہے علم، ایک ہے فہم۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، فہم سمجھنے کو کہتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا مکان کا مطلب، عرش کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور
الرحمن علی العرش استوا، اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، تو عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں سما سکتا، اور ساتوں آسمانوں کے بعد، سدرہ کے بعد عرش، عرش کے بعد لامکان، اس کو لامکان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں ہے۔ بلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، متعدد احادیث میں بیان، قرآن کی آیتوں میں بیان، عرش کا بھی ذکر ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی جہت، کوئی سمت، وہ ہر جگہ ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہاں بلایا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہو کر مکان کے بغیر بھی رہے، اللہ نے ان کی یہ شان بھی دکھائی، ان کو سب سے اونچا کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، ذکر کے حوالے سے بھی ویسے بھی، اور درجوں بلند کیا، وہ بھی ذکر موجود ہے قرآن میں۔ تو یہ کہنا کہ اس سے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے، یہ فہم کی کمی ہے، اور اگر فہم میں بات آ رہی ہے تو علم کی کمی، کہ اس کی دلیل نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا، ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کر دی۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے وہاں بلایا۔ باقی ان کو روحانی معراج تو ہر وقت میسر تھی، اللہ نے کیوں وہاں بلایا، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے سمت کا تعین کیسے ہو گیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ صرف وہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے؟ یہ تو بات نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں سمجھے ہیں، تو اس حوالے سے معراج النبی علامہ کاظمی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت لکھا ہے، میں جب معراج کا بیان کرتا ہوں تو اس کو واضح کر دیتا ہوں، اس وقت میں نے مختصراً بتایا۔ فیصل آباد سے حسان احمد صاحب کا سوال کہ نامحرم مرد اور عورت کا شریعت میں پردے کا حکم ہے، تو کیا حج کے موقع پر جب مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کے کیا احکامات ہوتے ہیں؟ پردے کا حکم نہیں بدلتا، چہرے پر کپڑا نہیں رکھنا، لگنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ پردہ کرنے والی وہاں بھی پردہ کرتی ہے، مطلب یہ کہ چہرے سے کپڑا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے گھر میں سب کی توجہ اس وقت جس کیفیت میں وہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، جیسا کہ قیامت کا بیان ہے کہ سب برہنہ اٹھیں گے۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا تھا کہ آپ برہنہ؟ فرمایا ہاں، اللہ کے خوف سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو اصل چیز آپ کو سمجھنی چاہیے، حکم پردے کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ جی صرف چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن چہرہ ڈھانکنے والے ڈھانکتے ہیں۔ اب اللہ کے گھر میں بھی جا کے اگر ایک دوسرے کو تاکنا ہی ہے تو پھر یہ کہ آپ نے اس بات کو کیا سمجھا، یہ ایک طرح کی تربیت، اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کو اس وقت یاد کرو، اس کو یعنی اپنے اندر یہ کیفیت لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کو جب خوف ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، لیکن یہ کہ جن کی نظریں تاکتی رہتی ہیں ان کے لیے کوئی بھی جگہ ہو، تو جو حکم ہے پردے کا وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی ضمن میں ان کا اگلا سوال کہ بزرگان دین کے مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے وہاں مردوں کے مقابل عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں کی انتظامیہ اور گدی نشین اس کی رکاوٹ کا سبب نہیں بن رہے ہوتے قصداً، اور نہ ہی کوئی رد عمل سامنے آتا ہے ان کی جانب سے۔ رہنمائی فرما دیجیے اس مسئلے میں۔
خواتین اگر جاتی ہیں تو ان کے لیے پردے کا انتظام الگ رکھا جاتا ہے۔ پہلے میں نے دیکھا تھا بغداد شریف میں یا باہر، وہاں پر بھی اب انہوں نے الگ کر دیا، پہلے نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے ان کا حصہ الگ کر دیا۔ جانے والی خواتین کو بھی جاننا چاہیے کہ کس ہستی کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر وہاں شریعت کے خلاف کریں گے تو ان کو راضی نہیں کریں گے۔ شریعت کا حکم ہر جگہ رہے گا۔ اگر عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے کہ مرد و عورت ایک ہی ساتھ، ان کے لیے حصہ الگ نہیں کیا جاتا، تو وہ غلط ہوگا۔ اور اگر ان کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، وہ سلام کرنے جاتی ہیں، تو پھر وہ بات آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں پھر وہ اعتراض کی گنجائش نہیں۔ ہاں، وہ عورتیں جو پردے کے بغیر جاتی ہیں، محرم کے بغیر جاتی ہیں، گناہ گار ہوتی ہیں، یا وہاں جا کر کوئی غیر شرعی کام کرتی ہیں تو گناہ گار ہوتی ہیں۔ اگر سلام کرنے جاتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں، ان کے لیے الگ انتظام ہے، تو پھر کوئی شکایت کی بات نہیں ہے، ان کا آنا جانا محفوظ ہو۔ لیکن یہ کہ یہ لوگوں کے، اب مثال کے طور پر سندھ میں یا دوسری جگہوں پہ جو ایسا ہوتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ علماء نے منع کیا ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر، رش کے موقع پر، عورتوں کو نہ لے کے جائیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، سارا بوجھ ان پہ نہ ڈالیں، اپنے آپ پر بھی تو کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جو عورتیں جائیں پردے میں جائیں، شریعت کی پابندی کریں اور خیال رکھیں، اور وہاں پر بھی ان کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ عاصم رضا ثاقبی صاحب، آپ نے جو سوال کیا علماء اہل سنت کے اختلافات کے حوالے سے، گزشتہ 4 سے 5 نشستوں میں ہر نشست میں علامہ صاحب نے اس پر مفصل کلام فرمایا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایک شارٹ کلپ بھی اکاڑوی فورم اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا دونوں پر اپلوڈڈ ہے، جس میں علامہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس نزاع کا اور اس جھگڑے کا ذکر فرمایا تھا۔ ابھی سوال کیا آیا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اہل سنت میں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، میں نے یہ کہا تھا کہ خاص طور پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ سید عرفان شاہ صاحب اور علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان 3 کے حوالے سے کچھ باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ میں نے اس پر علماء سے اپیل بھی کی، وہ بھی کلپ میں موجود ہے، تحریر میں موجود ہے۔ میں اس کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہاسپٹل میں، ان سے لاہور گیا ہوں، میں نے فون کیا ہے۔ کوئی فرید صاحب تھے جنہوں نے فون ریسیو کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بات تاکہ یہ کہ ملاقات کا وقت طے ہو جائے، سید عرفان شاہ صاحب کی اور اشرف آصف جلالی صاحب کی روبرو ملاقات ہو جائے، اور دونوں کے درمیان کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ اس میں لازمی بات ہے سرپرستی دیگر علماء کی یا موجودی ضروری ہوگی، وہ بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میری اپنی کوششیں جاری ہیں، مگر جو نیچے کے یا ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کچھ ماحول بگاڑ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے، اور وہ اس وقت خود ہسپتال میں ہیں، ان کو جو تکلیف ہے، تو اللہ کرے کہ یہ جلد کوئی ملاقات کی صورت بن جائے۔ میری کوششیں پوری طرح جاری ہیں تاکہ 3 سال سے یہ جو نزاع جاری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ حمیرہ طارق صاحبہ کا سوال کہ خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ کئی مرتبہ جواب دیا ہے، عام طور پر نہیں جانا چاہیے۔ باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، شوہر کی قبر پہ یا جانا چاہتی ہے کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ، تو محرم کے ساتھ پردے میں جائے اور وہاں جا کر کوئی غیر شرعی کام نہ کرے۔ کبھی کبھار چلی جائے محرم کے ساتھ اور پردے میں چلی جائے، لیکن جس طرح عام روٹین بنا لیں جانے کی، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ صوبان شیخ صاحب کا سوال کہ جو لوگ باہر اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ وہ کیفیت برقرار نہیں رکھتے،
ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ تو دکھاوا ہو جائے گا نا کہ آپ غیروں سے تو بہت اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور گھر والوں سے. اخلاق کا مطلب خلق کی جمع ہے نا، انسان کی وہ عادت جو خود بخود ظاہر ہو. یہ نہیں کہ وقتی طور پر، مثلا سمجھانے کے لیے کہوں، ریسیپشنسٹ ہم کہتے ہیں، استقبالیہ کاؤنٹر ہوتا ہے اداروں میں، اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر استقبال کرنا ہے. وہ اس کی عادت نہیں ہے، وہ اس وقت ڈیوٹی کے طور پر، یعنی اس کو اس کے پیسے مل رہے ہیں، وہ دکھاوا کر رہا ہے. ایک شخص کی عادت ہوتی ہے، خود بخود اس سے صادر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. تو انسان کو، بلکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں. اور سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہے. تو اخلاق کے حوالے سے بیوی سے، بچوں سے، بہنوں بھائیوں، دوستوں عزیزوں، سب سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ باہر تو ہیرو ہیں، گھر میں زیرو ہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو جو ایسا کر رہا ہے وہ دکھاوا کر رہا ہے کہ باہر لوگوں کو جو اپنا فیس دکھا رہا ہے وہ اس کا اصلی فیس نہیں ہے، اصلی چہرہ نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ اخلاق کا معاملہ ہر جگہ رکھے. کبھی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپے سے باہر ہوں، کہیں روپ اور ہے، کہیں روپ اور ہے. اخلاق والا ہونا چاہیے. اخلاق کا مطلب آپ کی عمدہ ایک چیز کا عمدگی سے اظہار. بشرا صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ میری بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے کسی ادارے سے جا کے فتویٰ لیا جو کہ اپنا تعلق اہل سنت سے ظاہر کرتا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا چونکہ تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ شوہر شدید غصے میں تھا اور غصے میں حواس پر قابو نہیں رہتا، لہٰذا اگر حواس پر قابو نہیں تو اب طلاق بھی نہیں ہوئی اور نکاح جاری رہ سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ائمہ اربع، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں اگر اس نے ایک نشست میں ایٹ اے ٹائم بھی دی ہیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. والد صاحب نے پورا اس میں رسالہ مسئلہ طلاق ثلاثہ لکھا ہے. شدید غصے سے علاوہ طلاق کب دی جاتی؟ کوئی پیار میں تو طلاق دیتا نہیں ہے، میں آج بہت خوش ہوں لہٰذا طلاق، ایسی بات تو ہوتی نہیں، غصے میں ہی ہوتی ہے. تو غصے میں ہی اس کو طلاق کا لفظ کیوں یاد آیا اور کوئی لفظ کیوں نہیں یاد آیا؟ ہوش میں تھا نا، اتنے حواس تھے کہ اس کو طلاق کا لفظ یاد تھا. اتنا نشہ ہو کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کا نہ پتہ ہو، یا ایسی وہ کیفیت ہو، وہ تو ثابت نہیں ہے. تو شدید غصے میں ہی دی جاتی ہے. تو جو فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا جس پر سب کے سب متفق ہیں وہ یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دیں تو 3 ہی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد حلالے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو جو کہتے ہیں ایسا، اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ جانیں ہم تو جو مسئلہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں. سید حذیفہ علی صاحب کا سوال کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض، اور کیا داڑھی کاٹنے سے گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ امرانی ربی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، مجھے میرے رب کا حکم ہے. اور اس کو قریب بواجب کہا گیا، یعنی اتنی تاکید ہے اس کی، اس کا مڈانا حرام بتایا گیا. تو جو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا تو یہ مزید گناہ ہو جائے گا. تو داڑھی رکھنا یعنی واجب کے قریب ہے، سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں. اس کا مونڈنا یا اس کی شرح جو حد شرح ہے، ایک قبضہ یعنی 4 انگلیاں چن سے، اس سے کم ہے تو وہ اس کا مونڈنا گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے. حمیرہ طارق صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ روایت درست ہے یا ایسی کوئی روایت ہے کہ جب موسیقی بجتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے یہ؟ ایک چیز اسلام میں جس کی معازف اور مزامیر کے بارے میں منہ سے بجانے والے اور ہاتھ سے بجانے والے
ان کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں اور اس پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہاں، اگر کسی کا یہ مطلب ہے کہ پرندوں کی اللہ نے چہچہاہٹ میں یا ان کی بولیوں میں ان کو جو سر دیے ہیں اس میں بات ہو تو وہ قدرتی چیز ہے، لیکن یہ جو آلات ہیں جس کو انسٹرومنٹس کہتے ہیں اب میوزک کے جتنے بھی ہیں، ان کی تو یہ شدید ممانعت آئی ہے، ان کے بارے میں تو شدید احکام آئے ہیں، تو یہ بات کیسی ہوگی؟ کالپی انڈیا سے محمد مستقیم قادری صاحب کا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اس طرح کی فریاد کوئی گناہ گار یا سیاہکار امتی کر سکتا ہے؟ کیا یہ ادب کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے؟ الفاظ میں ادب رہے کہ میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں، یہ تمنا بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی بنائے، اپنے آپ کو باوضو رکھے، شریعت و سنت کی پابندی کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، اور اللہ سے بھی کہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت کرا دے، خود نبی پاک سے کہنا کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے ضرور کرے، اگر اس کی یہ تمنا ہے بہت اچھی بات ہے۔ محمد عرفان رضا صاحب کا سوال کہ گلف کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ وہ گوشت کون سی نعت ہے؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ دکھا دو جلوہ یا چہرہ کے نور باری حجاب حجاب؟ میں، تو تمنا ہی کی ہے نا جی۔ محمد عرفان رضا صاحب کا سوال کہ گلف کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ ہوٹل میں جا کر گوشت کھا سکیں، کیونکہ یہ معلوم کرنا اکثر اوقات ممکن نہیں ہو پاتا کہ ذبح کرنے والا کون ہے؟ جو شہرت مثلاً ہمیں کہا گیا کسی کے گھر میں بھی گئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے گوشت حلال ہے، تو ہم زیادہ کھوج میں نہ پڑیں، البتہ جہاں شبے کی بہت زیادہ گنجائش ہے وہاں احتیاط کر لیں، لیکن یہ کہ شہرت ہے کہ صحیح ہے حلال ہے تو پھر نہیں ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہو کہ یہ حلال جو جھٹکے کا ہے یا غلط ہے تو پھر آپ کے لیے واقعی وہ منع ہو جائے گا، لیکن جہاں پر یہ شہرت ہے کہ نہیں یہاں گوشت حلال ہی آتا ہے یا حلال ملکوں سے جو بتائے جاتے ہیں ان سے آتا ہے، تو پھر بہت زیادہ کھوج نہ کریں، البتہ شبہ ہے اور اس شبے کے آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں تو پھر احتیاط کرنا ہوگی۔ دستگیر رضوی صاحب کا سوال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر سلام پڑھنا کیسا ہے؟ کسی طرح بھی کھڑے ہو کر ادب سے پڑھنا، بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے، ہم نماز میں کیا بیٹھ کے نہیں پڑھتے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کھڑے ہونا، جب اجتماعی طور پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے ادب سے، محبت سے، تو بیٹھ کے بھی ہاتھ باندھ کے آپ درود و سلام درود شریف پڑھتے ہی ہیں نا، تو پڑھ سکتے ہیں۔ رافع خان صاحب کا سوال کہ رجب کے مہینے میں جو ہر جمعہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اور پھر کھانے پہ نیاز دلائی جاتی ہے، یہ ہر جمعہ ہوتا ہے، تو کیا ایسا عمل کرنا درست ہے؟ فکس کر لینا کہ نہیں اسی طرح ہوگا، اس کے سوا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، رات کریں، روز کریں، ہفتہ وار کریں، منع نہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اس طریقے کے علاوہ نہیں کر سکتے، وہ غلط ہو جائے گا۔ باقی اگر وہ کرتے ہیں اور اس کو یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے فرض کر لیا ہے، محبت سے کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ صاحبہ خان کا سوال کہ کیا حیض کے دنوں میں قرآن پاک بغیر چھوئے ٹیبلٹ یا فون سے حفظ کر سکتے ہیں، اور کیا اگر یہ ممنوع ہے تو کیا قرآن پاک کی تلاوت سن کر حفظ کر سکتے ہیں یا وہ بھی ممنوع ہے؟ ہونٹوں سے، زبان سے پڑھنا، کیونکہ پڑھنا کہلاتا ہے ہونٹ ہلنا، زبان اور ہونٹوں کا ہلنا، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا آپ کتاب ویسے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ اندر اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کا مطلب وظیفہ پڑھنا، قرآن پڑھنے کا مطلب زبان اور ہونٹوں کی حرکت ہو،
تو اس بارے میں جب عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں تو انہیں منع کیا گیا ہے۔ اب اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چھونا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ قرآن میں مس کرنے کا، چھونے کا، ٹچ کرنے کا ذکر ہے۔ اب یہ کہ حفظ کلاس جو ہوتی ہے، جو یاد کرنے والی، اس میں یہ کہ ناغہ ہو جائے تو ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر ٹیبلٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور اندر ہی اندر بغیر ہونٹ ہلائے، وہ اور بات ہوگی، لیکن پڑھنے میں حکم ہے کہ زبان کا ہونٹ کا ہلنا۔ تو چونکہ عورتوں کو ان دنوں میں رعایت دی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، تو انہیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ چودھری اویس صاحب کا سوال کہ تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں؟ تعویذ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے کیا۔ تعویذ یعنی جس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آیا جائے، یعنی پناہ لینے کی وہ چیز ہے۔ تو جو جائز تعویذ ہے وہ جائز ہے، جو جائز نہیں ہے وہ ناجائز ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تعویذ لکھنا جائز ہے، تعویذ پہننا جائز ہے، مگر اس کے لیے لوگوں نے کلینک کھول لی ہے تعویذات کے لیے، اس کے مختلف ریٹ رکھ دیے ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہے، وہ تعویذ فروشی ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ، اگر کوئی کسی کو دم کر دیتا ہے، اجرت لے لیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو وہ کاروبار بنا لے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ لیکن آج کل یہ کاروبار بنا ہوا ہے، عاملین بھی اور دوسرے بھی بہت انہوں نے اس طرح کے کام شروع کیے ہوئے، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ بزرگوں سے ایسی باتیں ثابت ہوں انہوں نے کیا ہو، تعویذ دیے ہیں بزرگوں نے، لیکن یہ کہ اس کی اجرت اس طرح نہیں رکھی ہے، تو کاروبار کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ تعویذ شرعی ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ عزیر صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام جو ہمیں معلوم ہیں، کیا وہ علماء کرام کی تحقیق سے ہمیں ملے ہیں یا وہ قرآن و سنت میں مذکور ہیں؟ قرآن کریم میں متعدد نام موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہر وہ جو صحیح نام ہے اللہ تعالیٰ کے، صرف 99 نہیں ہیں، ہزاروں نام ہیں، ہزاروں نام ہیں، لیکن یہ نام چونکہ بتائے گئے، ان کو یاد کرنے والے کے لیے بشارت بھی دی گئی ہے، تو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو یاد کرے۔ نام اور بھی بہت سے ہیں، اور ان کی صحت چونکہ ثابت ہے احادیث سے بھی، تفاسیر سے بھی، قرآن سے بھی۔ بہت سے دوسری زبانوں میں بھی نام ہیں اللہ کے، وہ نام ہے، لیکن اصل نام جو عربی میں ہے وہی ہے، اور نام دوسری زبانوں میں لیے جاتے ہیں، ان سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے، ان پر ثواب نہیں۔ لیکن یہ جو 99 نام اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ بالکل درست ہیں اور ثابت ہیں۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تیسرا آدمی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ کس طرح جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ وہ جو 2 آدمی ہیں وہ جماعت کرا رہے ہیں، تو امام آگے ہو جائے، 2 قدم بڑھا کر امام آگے ہو جائے، یا مقتدی پیچھے ہو جائیں 2 قدم کر کے، اس طرح شامل ہو سکتا ہے۔ وہ مقتدی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے دوسرا آدمی، اس کو پیچھے کر لے تو امام خود بخود آگے ہو جائے گا۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ نماز میں امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ امام اپنے پیچھے ایک ایسے ذمہ دار آدمی کو، اکثر مؤذن ہوتا ہے یا کوئی ہو، کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ آگے بڑھ کر جماعت جاری رکھے اور امام صاحب ایک طرف نکل جائیں، اور اس کے لیے علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے، یا کچھ ایسی علامت کہ ظاہر ہو جائے کہ اس کو اس وقت یہ کیفیت ہو گئی ہے، تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہاں کسی کو معلوم نہیں ہے تو لازمی بات ہے پھر نماز توڑنے کے سوا چارہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان سیکھتے ہی نہیں ہیں، امام بھی ہمارے اکثر ایسے ہیں جن کو پورے مسائل معلوم نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ امامت کے مسائل پڑھ لیا کریں،
انہیں بھی آسانی ہوگی، اور وہ نمازیوں کو ضروری باتیں سکھا بھی دیا کریں، لقمہ دینا کس طرح ہے، بھول ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یہ چند باتیں ان کو سکھانی بھی چاہیے۔ سعدیہ صاحبہ کا سوال کہ کسی چیز، کپڑے، جگہ یا کسی بھی اور چیز کو ناپاک قرار دینے کا شرعی اصول کیا ہے؟ گمان اور غالب گمان کے ذریعے کیا کسی کو ناپاک قرار دیا جا سکتا ہے؟ مجھے اکثر وہم اور وسوسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی باہر گیا ہے تو اس کی چپل ناپاک ہو کر واپس آئی ہوگی کیونکہ باہر سے آیا ہے، واش روم سے کوئی بچہ نکل کر آیا ہے تو ضرور ناپاکی ہوگی۔ اس طرح غالب گمان یا کمزور گمان کے ذریعے کیا ناپاکی ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بیماری ہے ان کو وہم کی، اس کا علاج کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ چیز کا ثابت ہونا، جس طرح آپ کو حدث جس کو کہتے ہیں کہ ظاہری ہے، خشک ہے، تر ہے، ہر ایک کے احکام بتائے گئے، لیکن خام خواہ اس طرح گمان کرنا غلط ہے، اس سے نکلیں۔ یہ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ میت کو ایصال ثواب اگر کیا تو کیا وہ میت اس پر مطلع ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے، خوش ہوتی ہے، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بتاتی ہے کہ میرے لیے یہ تحفہ آیا ہے، تو جن کو نہیں آیا تھا وہ مایوس ہوتے ہیں۔ احادیث بھی موجود ہیں، والد صاحب قبلہ کا چھوٹا سا وہ کتابچہ ہے ثواب العبادات، وہ پڑھ لیں، اس میں یہ سارا بیان موجود ہے۔ بیہقی میں روایت موجود ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا، پھر اس کا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا، اس کی عادت ختم ہو گئی، تو باپ نے اس کی خواب میں آ کر کہا کیوں نہیں آتے ہو، پہلے آتے تھے؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں اپنے ساتھیوں کو، ساتھ والے پڑوسیوں کو، خبر والوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے، اور وہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے ایصال ثواب، اس کے حوالے سے یاد رہے۔ اب نماز کی ہر رکعت میں جو آقا ادا کرتے ہیں، ہر رکعت کہہ رہا ہوں، ہر قعدے میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ استغفار آپ کا کرنا ان کو پہنچتا ہے، اور اگر گناہ گار ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک ہو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، تو ان کو پہنچتا ہے اور ان کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کون سی حدیث صحیح اور کون سی ضعیف، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیونکہ آج کل لوگ خود ہی کسی حدیث کے نیچے یہ لکھ کر فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا پھر ضعیف، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ علماء کرام نے بڑی محنت کی، ایک فن ہمارے ہاں اسلام میں ہے، 5 لاکھ آدمیوں کے پورے کوائف آ گئے ہیں، اسماء الرجال کہتے ہیں اس کو، یہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اصول حدیث بنا دیے گئے، حدیث کی صحت اور درجہ پرکھنے کے لیے کتنی محنت کی تاکہ غلط باتیں بطور حدیث کہہ کے داخل نہ کی جا سکیں، موضوعات گڑی ہوئی، فیبریکیٹڈ، وہ ان کے ابھی پوری یہ تمام چیزیں بڑی محنت کر کے، لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کی پناہ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھا وہ حدیث ہے بھی نہیں اور اس کو حدیث کہہ دینا، اتنا سخت اس کے لیے حکم ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ان کا نام لے کے کہی جائے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ تو بہت احتیاط کرتے ہیں علماء، لیکن عوام میں بہت سی باتیں حدیث کہہ دی جاتی ہیں، نیچے بلکہ حدیث کا نمبر لکھ دیتے ہیں، وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت عجیب کھیل ہے یہ لوگوں کو سمجھنا، اور پھر یہ کہ ان کے سامنے آئی ہے بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں، یا تو ثقہ ہو، کنفرم ہو، حدیث کے الفاظ پورا لکھا ہوا ہے سب کچھ، اور وہ ثابت ہے کسی ذمہ دار آدمی کی طرف سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو صحیح اس کے کئی درجے ہیں، حدیث کے اس کے کئی درجے ہیں، تو وہ درجے علماء نے باقاعدہ اس کے لیے اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو اسی لیے کہ کوئی غلط بات کو یا کسی اور کی بات کو حدیث نہ کہہ دیا جائے۔ تو لوگ لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو حدیث کے مجموعے موجود ہیں، ان میں بلکہ جیسے ترمذی شریف میں ہے، اس میں حدیث کے ساتھ اس کا درجہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو صحاح ستہ ہیں جو جن کو تغلیباً کہ یہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں، صحیح کتابیں،
اس کے علاوہ بھی جو کتابیں ساری غلط نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اصول حدیث ہیں ان کے مطابق، اور باقاعدہ سند ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی سے درجہ مقرر کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی ایسا راوی کا مطلب سن کر دیکھ کر آگے بتانے والا نریٹر کوئی ایسا تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر اس کا حدیث کے متن کا نہیں، اس کی سند کا درجہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ہے، لیکن یہ جو کاروبار سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ گورنمنٹ حج اسکیم میں نام نہیں آیا تو کیا اب پرائیویٹ کرنا لازم ہے یا اگلے سال تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے حج آپ پر فرض ہو چکا ہے اور آپ نے ارادہ کیا ہے تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اسی سال کا حج کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی کوئی مجبوری آئی ہے جس پہ آپ کا بس نہیں ہے، مثلاً یہ کہ گورنمنٹ کی اجازت نہیں ملی ہے یا نہیں مل سکتی ہے، ویزا نہیں ملا ہے، تو آپ مجبور ہیں۔ لیکن آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے جس سال حج کا ارادہ کیا اسی سال حج کریں۔ سفیر عباسی، ان سے پہلے یہ محمد عدنان صاحب کے 2 سوالات رہ گئے ہیں۔ کیا نابالغ بچے کے وضو کرنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ پانی مستعمل اگر کسی ایسی چیز میں پانی ہے، اب وہ پانی حوض میں ہے یا آپ نے ٹوٹی سے لیا ہے، کسی برتن میں ہے، اس برتن کی مقدار اور کیفیت کیا اس کے حوالے سے ہوگا، لیکن اس کو وضو کا صحیح طریقہ آتا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اور اس نے سوکھا ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو پھر وہ مستعمل اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کس طرح کے پانی میں؟ آپ کا پانی بہت مختصر سا تھا، ایک لوٹے میں پانی تھا آپ کا، یا یہ کہ آپ بڑی جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ نے واضح نہیں کی، تو اس کو اگر وضو صحیح آتا ہے اور مسئلہ معلوم ہے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسی حالت میں جیسے اب بالٹی ہے، آپ نے خشک ہاتھ اس میں ڈال دیا ہے تو وہ مائع مستعمل ہو گیا ہے، آپ ہاتھ گیلا کر کے ڈالتے تو وہ مائع مستعمل نہیں ہوتا۔ یہ تو اکثر بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے سوال واضح نہیں تھا، میں نے بہرحال طریقہ بتا دیا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر ہیں، تو سوال یہ ہے کہ افضلیت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسب، نسب، خلافت یا ولایت کس اعتبار سے ہے؟ یہ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت، دونوں میں فرق ہے۔ فضیلت کسی بھی روایت سے کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ فضیلت ہے۔ افضل ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی جس کو ہم کہتے ہیں نا سالڈ، ٹھوس دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے، اللہ کے کون زیادہ نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک کس کا درجہ زیادہ، اس کے لیے اسی طرح مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیلیں موجود ہیں، اور اس پر اجماع ہے۔ اجماع جب آ جائے تو پھر اس کے بعد اس سے نکلنا بہت ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آج کل نئی بات شروع کر دی کہ اجماع نہیں ہے، جمہور ہے۔ تو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ محض لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک، سیدنا داتا صاحب، سیدنا خواجہ غریب نواز، کیسی کیسی بڑی ہستیاں، ائمہ، علماء 1400 برس میں سب، تو آج اس باتوں کو چھیڑ کر محض لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر ہیں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی دلیلوں سے ثابت، اور اس پر اجماع ہے۔ تو جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں پھر وہ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل مانی ہوئی مسلمہ ہے۔ انڈیا سے جاوید اختر صاحب کا سوال کہ علماء فرماتے ہیں کہ 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی کم،
تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی یا سونے کے حساب سے؟ کئی مرتبہ جواب دیا ہے، اور میں ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ، پہلے جمعے روزے رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، چونکہ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کرتے ہیں، حساب نکالتے ہیں، تو دوسرے جمعے میں پورا جمعہ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ 52.5 تولے چاندی جتنے کی آتی تھی اتنی رقم میں 7.5 تولے سونا آ جاتا تھا۔ 7.5 تولے سونا جتنی رقم میں آتا تھا اتنی رقم میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی تھی، چونکہ ذہب اور فضہ چاندی کو، ذہب سونے کو کہتے ہیں، تو ان دونوں پر نصاب تھا۔ اب سونے کی قیمت ہو گئی بہت زیادہ، تو اب وہ جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا، اس پر زکوٰۃ کا فیصلہ ہوگا کہ کسی کے پاس نقد رقم کی صورت میں، سامان تجارت کی صورت میں، یا سونے چاندی کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کے برابر نقد رقم ہو، سامان تجارت ہو، یا سونا چاندی ہو، یا نقدی ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ عماد فیصل صاحب کا سوال کہ آئی ٹی کا اگر کوئی کام کرتا ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانیوں کو کلائنٹس نہ ملتے ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ایک تاثر وہاں مشہور ہے کہ ہم دھوکے باز ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اور کلائنٹس حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کا نام استعمال کر کے، خود کا نام انگریزوں کے نام پر رکھ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اترنا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک ہے اور وہ ہمیں اپنا جان کر اپنا پروجیکٹ ہمارے حوالے کر دیں اور اس طرح ہم کلائنٹ حاصل کریں، تو کیا ہمارا اس طرح نام بدل کر مارکیٹ میں اترنا جائز ہوگا؟ مسلمان دھوکہ دے کے کچھ کرے تو کوئی گنجائش نہ نکالے، دھوکہ دے کر آپ بلکہ کردار پیش کر کے تسلیم کروائیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں تو 57 اسلامی ملک ہیں، یا 57 کے ساتھ یہی معاملہ ہے، یا صرف پاکستانیوں کے ساتھ معاملہ ہے؟ تو پاکستانی اپنا تعارف صحیح کرائیں، گورنمنٹ بھی اور عوام بھی۔ اگر آپ نے اپنا نام بگاڑ لیا تو صحیح بھی آپ کو کرنا ہوگا، لیکن دھوکہ دے کے آپ کچھ کر رہے ہیں اس کی گنجائش نہ ڈھونڈیں۔ سفیر عباسی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص آگے سے گزر جائے تو کیا پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی یا جو گزرنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا؟ جو گناہ گار ہوگا، اب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا جو گزرا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کثیر تعداد میں لوگ گزر رہے ہیں اور توجہ خراب ہو رہی ہے تو پھر نماز والے پہ اثر ہوگا، ورنہ یہ کہ گناہ گار گزرنے والا ہوگا۔ اگلا سوال جاوید اختر صاحب کا کہ بچوں کے رشتے کرتے وقت کفر، اس سے کیا مراد ہے، اور علم کے لحاظ سے کیا ہم کفر ہونا لازم ہے؟ سید غیر سید میں رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پورا ایک باب ہے۔ ہمسر یعنی بہت سے لوگ ہیں اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے، خاندان سے باہر، قبیلے سے باہر نہیں کرتے، کفر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہمارے ہاں نیچ ذات یا کم ذات کا لفظ ہوتا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کی عادتیں ہوتی ہیں جو ان کو نیچا کرتی ہیں، ورنہ کم ذات کوئی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو دوسری طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو کفر کا جو باب ہے وہ پورا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سی شکایات اور بہت سے تجربات سامنے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے، 4 چیزیں دیکھیں، ایمان دیکھیں، خاندان دیکھیں، حسن دیکھیں، مال دیکھیں، ترجیح ایمان کو دیں۔ تو لیکن سید اور غیر سید کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید میں نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے جیسے فضیلت علم کے حوالے سے، ہاشمی قریشی کے حوالے سے،
تو اس میں علماء نے اس کا بیان بھی دیا ہے کہ ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن وہ اس کا حق پہچانے اس پر باقاعدہ. لیکن کچھ خاندان ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اگر حق پہچانتا ہے اور خیال رکھتا ہے تو ہو جائے گا. لیکن کف کا مسئلہ اس کو باقاعدہ اہمیت دی گئی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. بنت انور صاحبہ کا سوال کہ چونٹی یا وہ حشرات الارض جن میں بہتا خون نہیں، اگر وہ پانی یا دودھ وغیرہ میں گر جائیں یا پانی میں گر کر مر جائیں تو وہ پانی یا دودھ وغیرہ ان سے پاک کرنے کے بعد پی سکتے ہیں یا وہ حرام ہو جائے معمولی گا؟ سا ہے نا، ایک آدھی گری ہے تو نکال لی جاتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ کثیر تعداد میں گری ہوئی ہیں. ایک آدھی گر گئی ہے تو نکال لی جاتی ہے تاکہ اس کے جراثیم پھیلنے سے پہلے نکال لیا جائے. اگر طبیعت میں کراہت آ گئی ہے تو نہ پئیں. لیکن یہ کہ معمولی سا ہے کوئی، اب وہ کون سی چیز ہے، کتنی زہریلی ہے، تو اس سے بچا جاتا ہے. اب آپ لوگ بازار میں جو کچھ کھاتے ہیں اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں نے تو بنتے ہوئے دیکھے ہیں کہ یار کیا ہوتے ہیں. یعنی ایسے آپ لوگ چیزیں گھر میں بنائیں صاف ستھری، بازار سے لیتے ہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم لیکن آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن آنکھوں دیکھا وہ کہتے ہیں نا، دیکھ کے تو مکھی نہیں نگلی جاتی نا. تو اسی طرح احتیاط کہ اگر وہ بہت کوئی زہریلی چیز ہے اور آپ کی طبیعت میں کراہت آ رہی ہے، ورنہ یہ کہ اتنا حصہ نکال دیا جاتا ہے اور استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے انڈے میں بھی بعض جگہ کو تھوڑا سا وہ سرخی آ جاتی ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ اتنا حصہ نکال دیا جائے، باقی انڈا استعمال کر لیا جائے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے پورا ہی نہیں کرنا ہے. تو اگر آپ کی طبیعت میں کراہت آ گئی ہے تو نہ کیجیے. ہرم رضوان صاحبہ کا سوال کہ اگر ہم کسی سے بچہ اڈاپٹ کریں اور وہ بچہ ہمارا محرم بھی ہو اور یتیم بھی نہ ہو تو ایسا بچہ اڈاپٹ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ جو لے رہا ہے اس پر کیا حکم ہوگا اور جو دے رہا ہے اپنی رضا کے ساتھ اس پر کیا حکم ہوگا؟ جی اگر وہ محرم ہے تو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ، لیکن یہ کہ آپ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں. کل کو آپ کو اپنا بچہ ہو گیا تو پھر اس کو نگلیکٹ نہ کریں آپ. یہ نہ ہو کہ پھر اس سے توجہ ہٹا لیں. لیکن وہ آپ کا وہ شرعی وارث نہیں بنتا ہے. اگر آپ دیتے ہیں اس کو، وہ آپ کا مرضی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں محرم کی حیثیت سے، اس کو آپ سنبھال سکتے ہیں. لیکن وہی جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ محرم ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی زیادتی یا کوئی کمی وغیرہ نہ ہو. رافع خان سب صاحب سے کا بڑا مسئلہ آتا ہے نام بدلنے کا. اب ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. وہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، قرآن میں بیان موجود ہے. جس طرح حضرت زید کے ساتھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو اڈاپٹیڈ بائی، لیکن اگر لکھواتے ہیں، لکھوا دیا ہے تو اس کے نکاح کے وقت معلوم ہونا چاہیے دوسروں کو کہ اس کا اصلی باپ کون ہے. وہ نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. رافع خان صاحب کا سوال کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں دور حاضر میں لوگ دوسروں کو بدگمان کر رہے ہیں، اس کو کس طرح روکا جائے؟ لوگوں کے کہنے سننے میں اصل میں نے کہا نا، سوشل میڈیا جو طوفان لا رہا ہے، ہم لوگ اس کو خود ہی بڑھاوا دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یا یہ کہ اس کو لائک کر رہے ہیں، ویو اس کے بن رہے ہیں. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کون سا کوئی نیا عقیدہ ہم نے لینا ہے؟ جو 1400 سال سے مسلمات چلے آ رہے ہیں، تسلیم شدہ باتیں، ہم نے ان پہ قائم رہنا ہے. آپ نے روکنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں فارورڈ کر دینا، اس کو لائک کر لینا یا اس کا مزے لینا، یہ ایک مزاج بن گیا ہے. تو یہ جتنے نئے لوگ ہیں یہ بٹھائے اسی لیے جاتے ہیں، پلانٹ کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے رکھو تاکہ ان کی توجہ غیر مسلموں کی طرف نہ ہو. اب مسئلہ فلسطین کتنا اہم ہے، لیکن یہاں پر کتنی ہم آپس میں کتنی باتوں پہ الجھ رہے ہیں جو توجہ دینے کی. اسی طرح وہ لوگ جو ہمارے مسلمات پر حملے کر رہے ہیں، ان کی بجائے ہم دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے.
تو ہم کسی طرح بھی ایسی چیزوں کا حصہ نہ بنیں، بلکہ یہ کہ ان کو ڈسکریج کرنے، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ غلط باتوں کو رواج نہ ملے۔ سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ کیا بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ جی وعید ہے اس پر، ضعیف حدیث سے وعید ثابت ہو جاتی ہے، تو جب آپ نے جان لیا تو اب نہیں کاٹنے چاہیے۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا، مقدس اوراق کو جلانا چاہیے یا دفنانا چاہیے؟ جی اب ہمارے ہاں اس معاملے میں ہمیں کچھ نہ کچھ حکومتی سطح پر بھی پالیسی بننی چاہیے، اور کچھ ہمارے اپنے طور طریقوں میں بھی، مثلاً ہلکے کاغذ پر قرآن کریم کو چھاپنا تاکہ اس کی لاگت کم آئے، اور لوگوں کو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نسخہ اگر 100 روپے کا ملتا ہے تو کوشش ہوتی ہے جی 20 روپے میں مل جائے۔ تو یہ ہماری جو اصل کوتاہی ہے، وہ کاغذ ایسا ہوتا ہے، وہ بچوں کے یا زیادہ استعمال کے بعد وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سے اس کی قدر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسروں پر تو ہم کوئی بے حرمتی کرے تو بہت شور مچاتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہلکے کاغذ پر ایسی چیزیں چھپنی ہی نہیں چاہیے، اس کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ معیاری چیز ہو اور وہ دیر پا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کے احترام کا خود خیال رکھنا چاہیے، جو ہم نہیں رکھتے، بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، خود بھی نہیں سیکھتے، تو وہ سیکھنا چاہیے۔ جلانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کچھ تنظیموں نے یہ فریضہ اپنے اوپر لے لیا ہے خدمت کا، وہ جمع کرتے ہیں، جو قابل استعمال ہوں ان کو وہ درست کر کے لوگوں کو فراہم کر دیتے ہیں، اور نہ ہو تو وہ سمندر میں بہانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جلانا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کو خود بھی احتیاط اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے پاس تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام اٹھتے نہیں تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے ٹیچرز کلاس کے اندر آتے ہیں تو کیا ہمیں ان کے احترام میں اٹھ جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر نہ اٹھیں تو اساتذہ ناراض ہوتے ہیں اور بعض اوقات سزا بھی ملتی ہے۔ کس نے کہا کہ صحابہ نہیں اٹھتے تھے؟ ایرانی بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے عمال کا مطلب اسٹاف، ان کا عملہ، وہ کھڑے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ بھئی یہ کھڑے کیوں ہیں۔ آنے جانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ عقیدت احترام سے کھڑے ہوتے تھے، اس کو طبعاً طبیعت کے لحاظ سے حضور نے پسند نہیں فرمایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کھڑے ہوتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے شفقت سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ روایت موجود ہے یا نہیں؟ حضرت سعد جب آئے تو قوموا لسیدکم یا قوموا الی سیدکم کے الفاظ حدیث میں ہیں یا نہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حکم کے طور پر فرمایا۔ تو صحابہ کا کھڑے رہنا کہ جب تک حضور بیٹھے ہیں وہ کھڑے رہیں، اس سے کو ناپسند، لیکن یہ طبعاً اگر اس کی مثال چاہیے تو میں یہ بھی بتاؤں گا، تو پھر حضور نے پکے مکان کو بھی تو پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی نے بنا لیا تھا، حضور نے اس سے سلام نہیں لیا، تو پکے مکان کو بھی تو پسند نہیں کیا۔ تو طبعاً شرعاً جبکہ یہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا کہ تمہارے پسندیدہ مکان، تو اس لحاظ سے پہچانا جائے یہ جو قیام تعظیمی ہے عقیدت محبت سے، لیکن کوئی چاہے نہیں کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے۔ لوگ محبت سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہے، ماں باپ کے لیے آپ کھڑے ہوں، استاد کے لیے، شیخ کے لیے، کسی اور محترم ہستی کے لیے، بالکل اس کا موجود ہے۔ اور ہاتھ پاؤں چومنا حدیث سے ثابت ہے، سب کا صحابہ کھڑے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی بالکل نہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں جی لازمی، اب مثال کے طور پر
فوجیوں کے ہاں یا دوسرے اسکولوں میں یہ تربیت کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ جی کہا جائے کہ نہیں کھڑے ہوئے تو سزا دیں گے، وہ بات صرف اگر تربیت کے لیے ہے تو اور بات ہے، لیکن ویسے وہ چاہتے ہیں کھڑے ہو تو پھر غلط، یعنی کوئی چاہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی، لیکن لوگ محبت سے کھڑے ہوتے آئے ہیں۔ آپ قومی ترانے کے لیے کیا کہیں گے؟ جھنڈا جب ہوتا ہے قومی ترانہ، اس کے لیے احتراماً آپ کھڑے ہوتے ہیں محبت سے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تو فتویٰ دیں تو پھر سب دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بات کو سمجھے، جتنی میں نے وضاحت کی ہے اس کو سمجھے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ کیا وضو یا غسل کرتے وقت ناک اور کان کے زیور پہننے والے سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے؟ آپ دیکھیں مثلاً کان کے اندر یہ جتنا حصہ ہے جو ظاہر ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کان کا اندرونی حصہ، اس پہ تو پانی آپ لگاتے ہیں، انگلیاں گھما لیتے ہیں، تر کر لیتے ہیں، غسل میں بھی اس کو تر کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ایسا سوراخ جس میں پانی نہیں جا سکتا، اور وہ جس طرح ناک کے کیا ٹاپس کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، بندے کہلاتے ہیں، تو اس میں وہ سوراخ میں پانی نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ وہ جب بہائیں گے آپ اس کا اتنا حصہ وہ تر ہو جائے گا۔ اگر اندر کوئی میل جمع ہو چکی ہے پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا، لیکن عرف عام میں یہ نہیں ہوتا۔ انگوٹھی ہے اس کو گھمائیں گے، گھڑی پہنی ہوئی ہے گھما لیں تاکہ پانی جلد کو پورا لگ جائے، اگر اتنے حصے میں نہیں لگا تو وضو ناقص ہو جائے گا۔ تو جہاں ضروری ہے وہاں پہنچانا ہوگا۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ کیا والدین سے پانی مانگنا جائز ہے؟ محبت سے مانگ لے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جی وہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ پانی پلا دیں، ویسے کہہ دیا بابا جان مجھے بھی پانی دے دیجئے، امی جان دے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی بات میں ہو رہا محبت سے مانگ لے، لیکن ادب میں یہی ہے کہ ان کو فراہم کرے، ویسے وہ پلا دیں یا لا دیں کہنا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے اگر کہ نہیں جی میرا حق ہے یہ مجھے پلائیں، اور یہ کہ وہ تعظیم نہیں ہے ان کی دل میں، پھر غلط ہو جائے گا۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو اس کو کن الفاظ سے جواب دیا جائے؟ سلام جس نے بھیجا ہے وہ مسلمان ہے، تو آپ پر اس کا جواب، اس نے کہا کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا، تو اگر مرد ہے تو علیہ و علیکم السلام، اس پر بھی اور تم پر بھی سلام۔ عورت ہے تو علیہا و علیکم السلام۔ بہتر یہ ہے کہ علیہم و علیکم السلام، تو اس میں سارے آ جاتے ہیں اگر زیادہ ہوں، لیکن علیہ و علیکم السلام یہ طریقہ ہے۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ کیا ساس اپنی بہو پر حق جتا سکتی ہے، جیسے بہو پر زور ڈالے کہ اسے کھانا پکا کر دے اور اس کے گھر کا خیال رکھے؟ اگر کہیں کچھ کمی ہو جائے بہو سے تو کیا ساس بہو کو ڈانٹ سکتی ہے؟ یہ اصل میں پیار کا رشتہ تھا، اپنی ماں کو وہ چھوڑ کر آئی ہے، تو جب آئی ہے تو وہ شوہر کی ماں ہے، جس طرح اپنی ماں سے پیش آتی تھی اسی سے بھی پیش آ جائے، لیکن زبردستی کام نہیں لے سکتی ساس، زبردستی نہیں لے سکتی، پیار سے لیں۔ آپ اس کو یہ کہ جی جس طرح تم اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی میری ماں کا رکھو، میں تمہاری ضرورتیں ساری پوری کرتا ہوں، یہ پیار سے ہوتا ہے، لیکن اس سے جبراً کام نہیں لے سکتے ساس و سر کی خدمت کا۔ جبراً جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے گھروں میں سب کے ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھر میں کام کرتی ہیں اسی طرح سسرال میں آ کے، لیکن یہ کہ اس کو صرف آیا بنا لیا جائے اور ساری نندیں بھاوجیں اور سب کے سب اس پہ یلغار کر دیں، وہ بھی غلط ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کریں گی، اپنی بہن کے لیے کیا اس طرح پسند کریں گی، تو یہ پیار سے چلنے کا ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں دونوں طرف کہیں ساسیں غلط ہیں کہیں بہویں غلط ہیں، بلکہ عورتوں کے جو بھیانک روپ بیان کیے جاتے ہیں نا اس میں یہ ساس بہو آتے ہیں، باقی سارے رشتے ماں بھی بہن بھی بیٹی بھی بیوی بھی سب، لیکن جب بات آتی ہے یعنی سسر ساس کی اور یہ کہ بہو داماد کی، تو یہاں پر ہمارے رویوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی خیال کرنا ہے، وہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، اب اس کا جو حق ہے شوہر پر
وہ اس نے کرنا ہے تو وہ پیار سے اس سے اگر لیں گے کام تو عزت کے دیں گے، عزت کے ساتھ کرے گی. گھر میں بھی کرتی تھی. لیکن یہ کہ سارے گھر کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے اور کہیں کہ نہیں جی آئیے اب تمہارا کام ہے، یہ سب کچھ تم نے کرنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لازمی بات ہے آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا اس طرح چاہیں گے تو دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی نہ چاہیں تو سمجھ کے یہ پیار سے، لیکن جبرن نہیں لیا جا سکتا. اور ساس کو بھی چاہیے کہ اس کو اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو پیار کے ساتھ اپنی عزت کروائیں، ایسا رویہ نہ رکھیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آنے والی بھی وہ کہتی ہے کہ میں بھی اس کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی، ادھر ساس کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی اپنی چودراہٹ رکھوں گی، اسی میں مارے جاتے ہیں. تو بہو جو آئی ہے اس کو چاہے کہ شوہر کی ماں ہے وہ تو شوہر کے لیے وہ تعظیم کی جگہ ہے، تو وہ اس کی ماں سمجھ کر اپنی ماں سمجھے، اس کو خدمت کرے، دعائیں لے. لیکن یہ کہ وہ اس کو نیگیٹو کرے یا اپنی حیثیت برتر رکھنا چاہے تو لازمی بات ہے وہ غلط ہوگا. اس کی ایسے نہیں میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، یہ غلط ہے. یہ تو وہ جس طرح اپنی ماں کے لیے کرتی ہے اس کو بھی ماں سمجھے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹی سمجھے. اچھا ساس جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے دب جاتی ہے کیونکہ بیٹا بیوی کے قابو آیا ہوتا ہے، وہاں پر پھر بے ترتیبی ہوتی ہے، گھر بگڑتا ہے، ماحول بگڑتا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تو سب ٹھیک رہتی ہے، سسرال کے لیے ٹھیک نہیں رہتی. اسی طرح وہ ماں ہو اپنی اولاد کے لیے صحیح رہے، بہو کے لیے صحیح نہ رہے، تو جہاں بھی بے ترتیبی آئے گی وہاں ماحول بگڑے گا. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ والدین کو اپنی آمدنی کا کتنا حصہ دینا فرض ہے؟ ماں باپ سے کبھی آپ نے پوچھا کہ اولاد پر کتنا خرچ کرنا فرض ہے؟ جب یہ لوگ بچے ہوتے ہیں، بچے سے لے کے بڑے ہوتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت انہوں نے کبھی جاننا چاہا کہ کتنا فرض ہے؟ آپ جو کچھ ہے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ کا وجود ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ ہے. آپ کیوں اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں؟ ہاں آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھیں، لیکن جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے آپ سارا بھی ان پر لٹا دیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت ایسا نہیں کہتی ہے. آپ کے بچے ہیں، آپ ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں، لیکن ماں باپ کے لیے جو جائز خرچ ہے وہ ضرور کریں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد پر ناجائز وہ نہ کریں کہ نہیں ان کو ایسا جو نہیں ضروری ہے وہ بھی مانگیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں، آپس میں سمجھ بوجھ کے چلتے ہیں. لیکن یہ کہ اولاد وہ جو ہے نا انتا و مالک لابی کا حدیث میں ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو ماں باپ کا حق کسی طرح ادا نہیں ہوتا، تو ماں باپ کو بھی سنبھلنا ہے، اولاد کو بھی خیال رکھنا ہے. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کی کسی آیت کو دوبارہ پڑھا اس وجہ سے کہ محسوس ہوا کہ آیت صحیح نہیں پڑھی گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ سجدہ صاحب کرنا چاہیے. ایک لفظ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پوری آیت اگر دہرائی ہے تو سجدہ صاحب کریں. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو کیا اس مظلوم کے گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس ظالم کو معاف کر دیں؟ وہ جس پہ ظلم ہوا وہ موجود نہیں ہے، وفات پا گیا ہے، تو اس شخص کو واقعی احساس ہوا ہے تو ان سے کہیں تم اللہ سے توبہ کرو. ان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے اس کا اصل حق ہے. وہ اگر معاف نہیں کرتا تو دوسروں کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہے. ہاں اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو وہ شخص جس نے ظلم کیا اس کے لیے ایصال ثواب کرے. اگر کوئی پیسے مارے ہیں تو اس کے ورثاء کو پہنچائے، اور زیادتی کی ہے اس کا اعتراف کرے، اللہ سے توبہ کرے. لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے وہی معاف کر سکتا ہے، دوسرے کو معاف کرنے کا اختیار اس صورت میں نہیں ہوتا. ہاں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے اس حوالے سے وہ کہہ سکتے ہیں. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ عامل کے پاس جانا کیسا ہے اور کن صورتوں میں عاملین کے پاس جانا چاہیے؟ کاروباری عاملین
بہترین کاروبار بن گیا ہے۔ اور کوئی جائے کسی پہ اور وہ کہہ دے تم پہ کوئی اثر نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اچھا عامل ہی نہیں ہے۔ جب وہ کہہ دے کہ نہیں تم پر کارروائی ہے تو کہتے ہیں واقعی یہ کوئی کاروبار بن گیا ہے۔ عملیات کا مطلب یہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے صحیح، لیکن ان کو وہمی بنانا، ان سے پیسے بٹورنا، تم پر فلاں کارروائی ہے اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے ہوں گے، اتنے انڈے چاہیے ہوں گے، یہ چاہیے ہوگا اتارا، یہ کاروبار ہے۔ اور اس میں وہ غلط بھی کرتے ہیں، سفلی بھی ہوتے ہیں، سفلی کا مطلب جو ناجائز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جو صحیح عامل ہے، سچا عامل ہے، وہ کیا کرے گا؟ پڑھنے کو بتائے گا یا کچھ تعویذ دے دے گا یا آپ کو دوسرا یہ کہ نام تم پر فلانے نے کیا، یہ نام لینا تو بالکل گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ باقاعدہ نام لے دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی، تمہاری وہ جو ہے نا وہ بہن وہ کر رہی ہے، بھابھی کر رہی ہے، یوں کر رہی ہے، وہ تمہارے فلانے رشتہ دار، یہ جو نام لیتے ہیں یہ تو آفت کے تم پر کالا کہنا چاہیے ان کو، شیطان ہے یہ، نام لینے کی تو اجازت نہیں ہے۔ کسی طریقے سے کوئی بتانا، چوری کا کیس ہو گیا ہو، خام خواہ یہ دشمنیاں بھی ڈالتے ہیں رشتوں میں۔ تو جو صحیح عامل ہیں، نیکی کے ساتھ اللہ کے ڈر سے صحیح کام کرتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ باقی یہ جو کاروبار اس وقت عملیات کا، اللہ کی پناہ، بچیں ان سے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اکاڑوی فورم یا اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، ساتھ ہی واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہفتہ بھر میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے؟ کیا زمین اور آسمان والوں کا ایمان برابر ہے؟ جو سوال کیا ہے، جس تنوع میں کیا ہے، اس حوالے سے میں جواب پیش کرتا ہوں۔ ایمان میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی توفیق زیادہ ہو گئی، آپ بہت پکے ہو گئے اور شک شبہ آپ کے اندر نہیں رہا۔ یہ وزادتہم ایمانہ کے لفظ قرآن میں چونکہ موجود ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے کا مطلب یہ کہ یقین میں پختگی آتی ہے، نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے اور شک شبے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ معنی ہے۔ کمی آنے کا مطلب یہ کمزوری آ جانا، شک پڑ جانا اور آپ کے اندر وہ قوت نہ رہنا جو قوت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح کمی بیشی کا ذکر ہوتا ہے۔ باقی دوسرا اس میں کیا پہلو تھا کہ زمین اور آسمان کا کیا؟ زمین اور آسمان والوں کا ایمان برابر ہے۔ جی، اس میں یہ یاد رہے کہ ہر ایک کے ایمان کی اپنی حالت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر کا ایمان اور پوری امت کا ایمان، بات کی گئی نا کہ پوری امت کے ایمان سے حضرت ابوبکر کا ایمان بڑا ہوا یا زیادہ وزنی۔ تو یہ جو بات ہے، مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہیں ایمان میں کمزور تو نہیں ہوں، بنیادی باتیں مجھے معلوم ہیں یا نہیں ہیں، کہیں میں کوئی عقیدے کی کمزوری میں ہوں تو میں اس کی اصلاح کر لوں، میرا جو سچا عقیدہ ہے میں اس پر مستقم، متسلب، پختہ، پکا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ اس حوالے سے ہے۔ باقی یہ کہ آسمان والوں سے مراد اگر فرشتے ہیں اور دوسری کوئی مخلوق ہے تو یاد رہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے جواب دہ ہیں۔ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، میں جن باتوں کا مکلف بنایا گیا ہوں، جن کا مجھے پابند کیا گیا ہے، اس میں میرا معاملہ درست ہو۔ اب فرشتوں کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کی وہاں گنجائش ہی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، باقی ان کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے اس طرح جس طرح کہ وہ معصوم ہے۔ باقی محفوظ ہوتے ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق، اولیاء ہیں، شان والے ہیں۔
ہم صحابہ کرام، اہل بیت عظام، دوسروں کے بارے میں جو عقیدے رکھتے ہیں، تو ایمان میرا جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بڑھتا کیسے ہے؟ جب ایمان کی باتیں سنوں گا، ایمانی محفل میں بیٹھوں گا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، پاک جگہوں پہ رہوں گا، تو میرا ایمان بڑھے گا۔ کیا مطلب؟ مجھ پر اس کا اثر بڑھے گا، میری قوت بڑھے گی نیکی کی طرف، یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہ ہے کہ میرے اندر پرواہ نہیں ہے حلال حرام کی، کچھ نہیں ہے، تو یہ لازمی بات ہے میرے ایمان کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے مجھ میں، اور میں بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوں، تو یہ میرے ایمان کی مضبوطی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ انوار رسول صاحب، آپ نے جو سوال کیا تھا ایصال ثواب کے حوالے سے، آج نشست میں 2 موقعوں پر علامہ صاحب نے اس پر تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ قرآن خوانی کے حوالے سے آیا تھا، دوسری مرتبہ کھانے پر فاتحہ دلوانے کے حوالے سے آیا تھا، تو وہ دونوں آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں سوالات۔ اس کے علاوہ اسکرین شاٹ لگا دی جی، آپ کے اسکرینز پر ایک اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، ایک تصویر، جس میں فیس بک پر حال ہی میں ایک گروپ بنا ہے گلزار حبیب کے نام سے۔ ہمارے علم میں تو نہیں تھی یہ بات، کچھ آڈینس میں سے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ کیا یہ ہمارے جانب سے یہ گروپ چل رہا ہے، تو وضاحتاً ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری طرف سے نہیں بنا، نہ ہی ہمارے ٹیم کا کوئی رکن اسے چلا رہا ہے، یہ کسی اور بندے نے چلایا ہے۔ علامہ صاحب کی چونکہ تصویر لگی ہوئی ہے تو لوگوں کا یہ شبہ جاتا ہے کہ شاید علامہ صاحب کی طرف سے چل رہا ہے، جبکہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمیں آج سے پہلے تک اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا، وہ تو ہم تک شکایات پہنچی کہ علامہ صاحب کے نام سے یہ چل رہا ہے، کافی لوگوں کو ایڈ بھی کیا ہے اس میں، علامہ صاحب کا نام سن کر کافی لوگ اس گروپ میں شامل ہوئے، اور بعد ازاں جب ان کی آڈینس بڑھ گئی تو انہوں نے فحش مواد اس پر شیئر کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا ہماری جانب سے نہیں ہوا، نہ ہی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل ہے، اور نہ ہی یہ گمان کیا جائے کہ پہلے ہمارا تھا بعد میں ہیک ہو گیا، جس طرح حال ہی میں کچھ نامور علماء اہل سنت کے پیجز ہیک ہوئے، جس میں مفتی منیب الرحمن صاحب کا پیج بھی شامل ہے۔ اب تو انہوں نے اب نیا پیج بنایا، تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہیک نہیں ہوا، وہ کبھی ہمارا تھا ہی نہیں۔ اور اس حوالے سے چونکہ محمد زین قادری صاحب نے وضاحت کی ہے، میرا ذاتی فیس بک پر ایک پیج ہے جس پر میں کوئی کنورزیشن، کوئی چیٹنگ کچھ نہیں کرتا، صرف کبھی کبھار کوئی ضروری میسج اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یا پیغام۔ میرے نام کا ایک فین پیج ٹیم نے بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کے سوا میرے نام سے جتنے پیج بنے ہوئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں سے منتیں کی گئیں کہ کہیں کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ کریں، میری محنت یا میری ذات کو نقصان پہنچے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ میرے نام سے کوئی کام کریں تو اس ٹیم سے وابستہ ہو جائیں، یہ آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، ان کے ساتھ مل کے کر لیجئے گا، یا آپ اسی پیج سے جو چیز ملتی ہے وہ لے لیں، دوسری اپنی طرف سے کچھ لگاتے ہیں تو میں اگر وہ بات میری نہیں ہے یا میرے نام سے جائے گی تو اگلے بدگمان ہوں گے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے میں بری الذمہ ہوں۔ یہ جس طرح ابھی بتایا گلزار حبیب کے نام سے بنا لیا ہے اور اس پر غلط مواد چڑھ رہا ہے، کیا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ بنانے والے کوئی مسلمان ہیں؟ واقعی مسلمان ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں سب کو موت یاد نہیں، قبر یاد نہیں، حشر یاد نہیں؟ ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے ہی گناہوں کا بوجھ کوئی کم ہے جو اور زیادہ ہم اپنے اوپر لا دیں، تو احتیاط کیجئے، مہربانی ہوگی، اور میرے نام سے اس طرح کی باتیں نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی برکت سے جو عزت دی ہے، میں اس کے پاس رکھنے، اس کا خیال رکھنے میں لگا رہتا ہوں۔ آپ کی کسی حرکت سے اس کو نقصان پہنچے گا، بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ آپ لوگ
سننے والے یہ اس میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں کہ یہ جو پیج ہے اس کو جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ رپورٹ ہوگا اتنی ہی جلدی فیس بک اسے ہٹا دے گا یا ریموو کر دے گا. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پیج پر جا کے اسے رپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جعلی پیج ہے یا یہ ایک مسلیڈنگ کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے. تو اس میں بہت جلد جتنے زیادہ سے زیادہ رپورٹ کی جائیں گی، جتنی زیادہ سے زیادہ شکایات فیس بک تک پہنچیں گی، اتنا ہی جلدی وہ پیج یا گروپ ڈیلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، زبیر قادری صاحب، سید ساجد صاحب، عبد القدیر صاحب، ہدایت رسول صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، فردوس انجم صاحبہ، سعدیہ علی صاحبہ، منزہ مہروی صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، زہیب علی صاحب، حسان احمد صاحب، عاصم رضا صاحب، حمیرہ طارق صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، صوبان شیخ صاحب، عرفان رضا صاحب، حسین اکبر صاحب، ثاقب زمان صاحب، سید حذیفہ صاحب، بشریٰ صاحبہ، عزیر صاحب، مستقیم قادری صاحب، چودھری اویس صاحب، وسیم رضا صاحب، دستگیر رضوی صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، رافع خان صاحب، مظہر علی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، صاحبہ عارف، عبد الرزاق صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، وسیم قادری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، سعدیہ صاحبہ، جہاں زیب صاحب، سفیر عباسی صاحب، اکرام ثقلین صاحب، سرفراز اختر صاحب، محمد اسامہ صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، جاوید اختر صاحب، بنت انور صاحبہ، وقاص مصطفیٰ صاحب، سرفراز اختر صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، اشرف صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، محی الدین قادری صاحب، جنید آفریدی صاحب، ام شہباز صاحبہ، علینا طارق صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، انوار رسول صاحب اور محمد شفیع صاحب. اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. گفتگو کے شروع میں نے عرض کی تھی یہ نئے عیسوی تقویم، نئے سال کا پہلا پروگرام 2024 یہ سال شروع ہوا ہے. الحمدللہ میں نے اس سال کا آغاز لاہور میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے کیا تھا. اس وقت جب رات کے 12 بج رہے تھے، نیا سال شروع ہوا تھا، تو میں داتا دربار میں حاضر تھا. دعائیں کی میں نے تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر کے لیے. اور اگلے دن 1 تاریخ کو وہاں تبرکات کی زیارت کا شرف ملا تھا ایک دوست کے ہاں، بوئے مبارک بھی اور دیگر تبرکات. تو ابتدا اللہ کا شکر بڑی اچھی ہوئی. اللہ کرے سارا سال مبارک اور اچھا گزرے. جمشید دستی صاحب ایک کردار ہیں پاکستان میں سیاست کے حوالے سے بھی. خبریں یہ آئی ہیں کہ ان کی بیوی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے. اگر یہ خبر سچی ہے تو جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے انہوں نے بہت برا کیا ہے. وہ کسی ادارے کے ہوں یا کسی ادارے کے بغیر کسی گروہ کے ہوں، انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایمان اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے،
تو جانوروں میں بھی شاید کہیں نہ کہیں کوئی قانون ہوتا ہوگا۔ یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوا ہے، بہت برا لگا ہے۔ یقیناً ایسے واقعات، بچوں سے زیادتی کے واقعات، بدفعلی کے واقعات، یا نئے سال کے موقع پر جو بدفعلیاں ہوتی ہیں، یہ واقعات آپ کے وطن کو، آپ کے تشخص، جس کو آپ آئیڈینٹی کہتے ہیں، اپنی پہچان، اس کو مسخ کرتے ہیں۔ مسخ کا مطلب بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ایمان کے تقاضے دیکھیں، انسان ہیں تو انسانیت کے تقاضے دیکھیں، اخلاق کے تقاضے دیکھیں۔ معمولی سی بات پر غریب کی ریڑھی خانچہ الٹ دینا، ہٹانا ہے تو اسے کہو ہٹا لیں۔ اس بیچارے کے بچے شاید اسی کمائی پر روٹی کھاتے ہوں گے اس دن، اور آپ اس کا خانچہ الٹ دیتے ہیں۔ بڑی دکانوں پر آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا۔ ظلم ہے نا۔ چھوٹے سے مجرم کو آپ سزا دیتے ہیں، بڑے مجرموں کو آپ پناہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس طرح معاشرے پنپتے ہیں؟ کیا قومیں ترقی کرتی ہیں؟ کیا آپ کی پہچان بنتی ہے؟ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ جی پاکستانی دھوکے باز ہوتے ہیں تو کیا ہم غیروں کے نام استعمال کر لیں؟ اندازہ کیجئے آپ کی پہچان اور آپ کا حال کیا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے آپ کو؟ جتنے ادارے ہیں، قانونی، غیر قانونی، جتنے بھی سرکاری، غیر سرکاری، ہر فرد کو یاد رکھنا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو بھی دیکھے، مسلمان نہیں ہے تو انسان ہونے کو تو دیکھے۔ ہیومینٹی کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ انسانیت چیز کیا ہے؟ گوشت پوست کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے اچھے کردار اور اخلاق کا نام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ عدلیہ اور الیکشن کمیشن اور ادارے، کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کسی کو کوئی نشان کا مسئلہ ہے کہ جی ان کا نشان، اس پر کیا یہ ساری عدالتیں اسی کام کے لیے؟ ہزاروں مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا کب موقع آئے گا۔ مجرم جیل میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی عدالت فیصلہ کرے گی تو پتہ چلے گا کہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ملک اس لیے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا یہی حال رہے گا؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گیس اتنی شدت کے لوگوں گھروں میں روٹیاں نہیں پک رہی، بجلی کا کیا حال ہے، علاج اور صحت کے معاملے میں کیا احوال ہے، ہمارے ہسپتالوں میں کون سی دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں، ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، کون سی برائی بیان کریں، کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر واقعی آپ پنپنا چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اپنے غلط رویوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اب نفرتوں کی سیاست ہے ہمارے ہاں، ایک دوسرے، کبھی ضرورت پڑی تو تعریفیں ہوتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی برائیاں۔ کیا سکھا رہے ہیں قوم کو؟ کیا شعور دیا ہے آپ نے؟ نفرتوں کا، گالیوں کا، لڑائیوں کا؟ مجھے نہیں معلوم یہ کون سے رہنما ہیں اور کیسے رہنما ہیں۔ جاپان میں زلزلہ آیا 7.6 شدت کا، کتنی اموات ہوئی ہیں۔ پھر وہاں پر ایک طیارے میں آگ بھی لگ گئی ایئرپورٹ پر۔ حادثات کو دیکھیں، ابھی کہاں اور زلزلہ بتایا گیا، کوئٹہ کے علاقے میں اور دوسروں میں۔ ڈریں اللہ سے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ مجھے اس حوالے سے آپ سے اور کچھ نہیں کہنا، صرف یہی کہ اگر ہم پاکستانی ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں اپنی پہچان کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کل 22 جمادی الاخری، جمادی الثانی، یوم مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کل انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں اسی حوالے سے بیان ہوگا۔ ہر سال ہم خلفائے راشدین کے ایام محبت عقیدت سے مناتے ہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 41واں سالانہ عرس 2 فروری کو ہوگا۔
میں پچھلے پروگرام میں رسالہ دکھا چکا آپ کو جو چھپ گیا ہے، لیکن مشکل کیا پیش آ رہی ہے، ہم وہ پورے ملک میں جتنی ہمارے پاس لسٹ ہے ان کو بھیجتے تھے۔ پہلے بہت معمولی ڈاک خرچ بک پوسٹ کے پرنٹڈ میٹر کے لیے، اب اس پر بھی حکمرانوں نے کوئی سہولت نہیں دی ہے، اتنے کا رسالہ نہیں ہے جتنا ڈاک خرچ، اس کے باوجود بھیجتے ہیں لوگوں کو، اور وہ بھی ڈاک والوں کی مہربانی کہ پہنچا دیں یا نہ پہنچائیں۔ تاہم وہ فیس بک پر اور پیجز پہ اپلوڈ ہے رسالہ، جو لوگ وہاں پڑھنا چاہیں PDF موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اشتہار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ اشتہار بھی بھیجے جا رہے ہیں کچھ جگہوں پہ، باقی جو لوگ حاصل کرنا چاہیں آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں یا پھر جامع مسجد گلزار حبیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر ایصال ثواب کا اہتمام، ایک تجویز دی گئی کہ جہاں کہیں بھی یوم خطیب اعظم منایا جائے یا عرس منایا جائے، وہ بھلے سے چند سیکنڈ کا 1 منٹ کا کلپ ضرور بنا لیں اور ان کو بھیج دیں، تو وہ آپ کے حوالے سے لگ جائے گا، اور اس طرح وہ کلپ آ جائے گا تو لوگوں کو بھی کہ اور شوق ہوگا، جتنے بھی 1 منٹ کا کلپ بنائیں کہ جی آپ نے کس طرح منایا، یا کون کون شریک ہوئے، یا جو بھی اہتمام آپ نے کیا، تو جتنے لوگ جہاں جہاں منائیں وہ 1 منٹ کا ویڈیو کلپ بنا کر اپنے بھی اس میں آپ کوئی آپ کا فیس بک پیج ہے یا آپ کا چینل ہے وہاں لگائیں، اور اکاڑوی فورم اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کو بھی بھجوا دیجئے، بیرون ملک سے بھی ہر طرح۔ اور جو لوگ والد صاحب قبلہ کے بارے میں اپنے تاثرات لکھنا چاہیں، یادداشتیں لکھنا چاہیں، وہ ضرور لکھ کر ہمیں بھیجیں، تاکہ یہ ہر سال رسالہ چھپتا ہے، ریکارڈ بن جائے گا، چیز محفوظ ہو جائے گی، اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور یہ ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے کامیاب ہو۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اہل سنت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے دعائیں کیجئے، فلسطینیوں کا خیال رکھیے، جس طرح بھی ان کے لیے آپ آواز بلند کر سکیں ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اسلام، مسلمان، پاکستان قبلہ اول کے دشمنوں کو ناکام بنائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں لیکن ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔